اداکار صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اب چلیں ہم جہاں پر ہیں، یہ جو ایک تلخی، یہ جو ملاقات والا سلسلہ یہ تو ہے، لیکن جس سپیڈ سے معاملات خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ ساور ہو رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ سہیل آفریدی صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے، ابھی ہم نومبر میں آ گئے ہیں، پچھلے سال نومبر ایک بدقسمت نومبر تھا اس حوالے سے، ایک چڑھائی ہوئی اور اس کے بعد جو کچھ ہوا بڑا سخت رسپانس گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے آیا. ڈو یو سی اینی تھنگ ہیپننگ؟ کچھ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہوگا یا یہ بس مذمتی بیانات اور ہوائی فائرنگ ہے جو ہو رہی ہے؟ دیکھیں اس میں ایک دو چیزیں میں اور بھی ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو جو جس طرح بیرسٹر عقیل صاحب کہہ رہے ہیں نا، باتیں تو جو وہ کر رہے ہیں بڑی اچھی باتیں، وہ ایکسپلین ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے فن لینڈ کی حکومت کے اقدامات ہیں، لیکن جو آپ کو نظر آ رہا ہے گراؤنڈ پہ وہ رابرٹ مگابی آپ کو زمبابوے والا نظر آ رہا ہے جو لوگ یہ کر رہے ہیں. دوسرا مسئلہ جو آپ نے بھی کہا کہ جی پنجاب کو فرا گوگی یہ تھا، اور یہ پروون فیکٹ ہے. دیکھیں ان کے اوپر کیا الزام تھا کہ اے سی ڈی سی لگاتے تھے، پوسٹنگ ٹرانسفر میں پیسے کھاتے تھے. فرا گوگی صاحبہ تو ادھر نہیں ہے، لیکن وہ اے سی ڈی سی کوئی ایک تو آپ ہمارے سامنے لے کے آ جائے نا کہ اس نے پیسے دیے تھے ان کو اور یہاں پہ ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہوئی تھی. اور اگر اتنا ہی پروون فیکٹ ہے تو پھر عدت جیسا گھٹیا کیس کیوں بنانا پڑا؟ پھر یہ اور سارے کہ اگر اتنی بڑی کرپشن ہو رہی تھی، پنجاب کا تو کئی ہزار ارب کا بجٹ ہے، اس میں آپ بتا دیں ایک بھی پنجاب سے ریلیٹڈ ان کے اوپر کرپشن کا کوئی کیس ہو مجھے بتا دیں بشرا بی بی پہ. تو یہ تو صرف ایک سٹوریز ہے نا جو حکومت کے دوست آپ کو سناتے ہیں. نہیں اصل میں اس میں ایک گزارش کر دوں کہ یہ میں صرف یہ جو ایک واحد خاتون جس کے دفاع میں خان صاحب باہر نکلے وہ تھی محترمہ فرا گوگی صاحبہ، اور جہاں تک بات رہ گئی فیکٹس کی تو فرا گوگی صاحبہ مشہور ہے. جہاں تک بات ان افسران کی ہے، ہاں وہ حکومت پنجاب کو ان کا ذکر ضرور کرنا چاہیے. ایک شخصیت ہوتے تھے جو کہ پرنسپل سیکرٹری تھے بزدار صاحب کے، ٹیکے نام سے وہ مشہور تھے، وہ آج بھی مشہور ہیں، وہ آج بھی یہیں کہیں پر ہوں گے اور ان کے حوالے سے بہت سی سٹوریاں ہوں گی. ان سے پہلے بھی ایک پرنسپل سیکرٹری تھے جو ریٹائر ہو چکے ہیں، وہ بھی بہت سی باتوں کے امین ہیں کہ پنجاب میں کیا کیا ہوتا تھا. تو یہ ساری سٹوریز نہیں ہیں کہ کوئی کسی نے بتا دی ہوں گی تو کسی نے بیان کر دی گئی ہوں گی، یہ ساری چیزیں گراؤنڈ پر موجود تھیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ صرف خالی جائے بات کمپلیٹ کر لوں. یہ جن شخصیات کا آپ نے نام لیا یہ جو بھی تھے وہ کیا یوگوسلاویا چلے گئے؟ کیا بزدار جو ہے وہ یوگینڈا چلا گیا؟ پکڑے نا، یہ چیزیں لے کے آئیں. پھر یہ اس قسم کے کمزور کیسز کیوں بن رہے ہیں اگر اتنا یہ سب کچھ ہے؟ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر سیاست ہے. جہاں پہ درگزر کرنا ہے، جہاں پہ کوئی کچھ نہیں کرنا، وہاں پہ سب کچھ سائیڈ پہ ہوگا. میں ذرا عقیل ملک صاحب کا پوائنٹ ہے. عقیل ملک صاحب بات یہ ہے کہ جس طرح کے کیسز بنائے گئے، جو 3 کیسز خاص طور پر خان صاحب پر سزا سے پہلے بنائے گئے، یعنی مطلب یہ الیکشن سے پہلے بنائے گئے 3 کیسز ان رو، 2 میں ان کا ایکویٹل ہو چکا ہے، 1 میں ان کی بیل ہوئی ہوئی ہے. That proves the point کہ کیسز سیاسی نوعیت کے تھے. آپ نے عدت کیس بنایا، نہایتی گھٹیا کیس تھا، اوور ٹرن ہو گیا. آپ نے سائفر کیس بنایا، اپیرنٹلی بڑا سینسٹیو، پر وہ بھی اوور ٹرن ہو گیا. دیکھیں جہاں تک عدت کیس کی بات ہے تو میں بالکل آپ دونوں کی اس بات سے اتفاق بھی کرتا ہوں کہ وہ کوئی مناسب کیس نہیں تھا، اور اس کی بالکل نٹی گریٹیز جو ہیں وہ اس طرح ڈسکس ہونا شاید کوئی یہ مناسب بات نہیں تھی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو آپ نے دوسری توشہ خانہ کیسز کی بات کی، تو کیا وہ توشہ خانہ کے کیسز ایگزسٹ نہیں کرتے تھے یا کوئی وہ ایکٹ کمٹ نہیں ہوئے؟ وہ ہوئے نا. وہ بالکل آئین اور قانون کی وائلیشن تھی اور اس وجہ سے ہی آگے پروسیڈ ہوئے. اب ایک پروسیس ہے اور اپیل سٹیج پہ جا کے اگر ان کی سسپینڈ ہوگی یہ سینٹنس، تو یہ کیا آپ کہیں گے کہ حکومت شور و واویلا ڈال دے اس بات پہ؟ نہیں. آپ اگر دیکھیں نا عدالتی پروسیس ہے وہ فالو ہوا ہے تو سو بی اٹ. اور جہاں پہ آپ نے جو دیگر سائفر کیس کی بات کی تو وہ واقعی بہت سینسٹیو کیس تھا. ہاں پروسیکیوشن کی اس میں شارٹ کمنگز ہو سکتی ہیں، اور پروسیکیوشن کی شارٹ کمنگ کے حوالے سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیس جو اپیل سٹیج پہ جا کے یا ٹرائل سٹیج پہ جو اس کا فیٹ ہوا اور پھر اپیل سٹیج پہ جو فیٹ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو کم از کم لیگل پروسیس تو فالو ہو رہا ہے نا. پھر ایک طرف سے کہا جاتا ہے پی ٹی آئی کے دوستوں کی طرف سے، وہ یہ کہتے ہیں لیڈران کہ جی اس ملک میں نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ عدالت ہے، نہ کوئی سنوائی ہے. تو پھر یہ ریلیف کہاں سے مل رہے ہیں؟ اب تو ختم ہو گیا نا، تو نہیں ہو رہا. وہ اب 27ویں ترمیم کے بعد ختم ہو گیا. احمد وائز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم کے بعد ختم ہو گیا ہوا. عقیل ملک صاحب ختم تو ہو گیا نا. دیکھیں چلیں اچھی بات ہے کہ
صحیح 27ویں کے بعد اگر 27ویں کے اتنے جو بینیفٹس ریپ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ 28ویں کے بھی کرنے چاہیے پھر تو جب وہ آئے گی. نہیں وہ آپ کے حق میں کر رہے ہیں نا, وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہی ہے, مطلب حق بھی چلے چھوڑ دیں, وہ کہتے ہیں ہمارے تو کیس نہیں لگ رہے تو باقی چیزیں تو بات کی بات ہے نا. سر یہ 27ویں ترمیم کے بعد ہی جو ہے آپ کے سپریم کورٹ کے 9 مئی کے 8 کیسز میں جو ہے آپ کو ملی ہے. خان صاحب کا بھی کیس لگوا دینا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, خان صاحب کا بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس لگوا دیں. سر میں ان کا وکیل نہیں ہوں, اگر میں ان کا وکیل ہوتا تو اب تک کیس لگ بھی چکا ہوتا شاید. اچھا چلے درخواست کی جا سکتی ہے. احمد ویس صاحب لاسٹ ورڈ سر. عقیل صاحب ایک صرف اتنی بات کہوں گا کہ آپ یہ دیکھیے, میں 3 دفعہ وہ لسٹ جو آپ کے باقاعدہ اس قانون کے تحت جس کو منظور کر کے انہوں نے کہا کہ یہ لسٹ ہے جو باقاعدہ ٹی وی کے اوپر بھی اناؤنس ہوئی کہ یہ نام ہیں جو کل عمران خان کو ملیں گے, اس میں میرا نام 3 دفعہ گیا. 3 دفعہ میں لاہور سے اسلام وہاں پہ اڈیالہ گیا اور تینوں دفعہ بغیر ملے واپس آیا اور وہاں پہ سارا دن بٹھا کے نہیں ملنے دیا انہوں نے. لسٹ فارورڈ ہو چکی ہوئی تھی اور اپرووڈ لسٹ تھی. یہ 3 دفعہ, یہ پچھلے 1.5 مہینہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. مجھے عطر قادری صاحب ایک صرف بتائیں, میں نے ابھی سہیل آفریدی صاحب کی ٹویٹ پڑھی, ان کی ہمشیراؤں نے جو کہا وہ ہمارے سامنے ہے. عقیل ملک صاحب بڑے بھلے آدمی ہیں, ہمارے آپ کے ہم سب کے دوست ہیں, ہم ان سے تھوڑا بہت لبرٹی بھی لے لیتے ہیں, وزیر قانون ہیں. یہ مجھے تو کہیں سے ان میں کوئی فرعونوں والی ایلیمنٹ نظر نہیں آتا ہے. بڑے خوش گفتار ہیں, بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں, قانون آئین کی بات کرتے ہیں. ان کا امپریشن ان کی یا ان کی حکومت کا کیوں ہے آفریدی صاحب کو کہ یہ فرعون ہے؟ اب آپ کا دل ہے کہ میں جو ہے نا عقیل بھائی کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں کروں کہ 3 دن سوشل میڈیا پہ وائرل رہے ہو باتیں. عقیل میرا بھائی ہے. میں سر عطر قادری صاحب کا ذرا وجہ سے نہیں ہے. جی اچھا وہ کچھ اور لوگوں کی وجہ سے. چلیں میں عطر بھائی کو ذرا ٹرائنگ ٹو پٹ ہم آن اسپاٹ, آل تو بڑے تیز ہیں, میری باتوں میں وہ گھیرے میں نہیں آتے ہمارے, لیکن چلیں میری کوشش ہے کہ وہ کوئی بات کریں. اچھا دیکھیں عقیل بھائی جو ہے نا وہ ہمارے بھائی ہیں اور وہ جو ہے نا منسٹر ہیں, لا منسٹر ہیں, انہوں نے تو جو حکومت نے ان کو کہنا ہے انہوں نے وہ کرنا ہے. لیکن دیکھیں یہ جو کمپیریزن ہو رہا ہے نا کہ 2019 میں یہ ہو گیا, پہلے یہ ہو گیا, نہیں ایسا نہیں ہوا منیب صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو چودھری شوگر مل کا کیس تھا اس میں ہیومینٹیرین گراؤنڈ پہ مریم بی بی کو ضمانت مل گئی کہ یہ نواز شریف صاحب کو انہوں نے تیمارداری کرنی, پارٹلی جو ہے وہ پارشلی اس چیز کے اوپر ان کو ضمانت ملی اور وہ کتنا عرصہ چلتی رہی. اور اسی دور کے اندر زرداری صاحب جب قید تھے انہوں نے آ کے حامد میر صاحب کو انٹرویو دے دیا, بعد میں وہ ادارے نے نہیں چلایا, وہ ایک الگ بحث ہے. مریم بی بی کورٹس کے باہر آ کے کھڑی ہوتی تھیں, بات کرتی تھیں, میڈیا سے گفتگو کرتی تھیں, نواز شریف صاحب آتے تھے وہ گفتگو کرتے تھے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو باہر جانے کی اجازت دی, وہ سارا جو معاملہ ہے وہ جو کچھ بھی ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو قطعاً یہ صورتحال نہیں تھی. میاں صاحب سے ملاقاتیں بھی ہوتی تھی, صحافی ٹولیاں بنا کے جاتے تھے میاں صاحب سے ملاقات کرنے, لیکن خان صاحب کو 2 سال سے کسی بھی بندے نے نہیں دیکھا. کسی اوپن عدالت میں عمران خان کو پیش نہیں کیا گیا کہ جب دل ہوتا ہے ملاقات کروا دیتے ہیں, جب دل ہوتا ہے ملاقات نہیں کروائی جاتی. تو میرے خیال میں کمپلیٹلی ڈیفرنٹ سیناریو ہے. خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا وہ بھی کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے. ماضی کے اندر بھی یہاں پہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی, ہم اس وقت بھی کہتے تھے, چاہے رانا ثناء اللہ صاحب ہوں, خالد لطیف صاحب, میاں جاوید لطیف صاحب ہو جائیں, حنیف عباسی صاحب ہو جائیں, یہ ساری باتیں ہم نے آپ کے شو میں اور پہلے بہت دفعہ کی ہوئی ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے. خان صاحب کی بہنوں کو ملاقات کیوں نہیں کرنے دی جاتی؟ کل وہ وہاں پہ کوئی ہنگامہ کرنے تو نہیں گئی تھی, وہ تو ملاقات کرنے گئی تھی, آپ ان کی ملاقات کروا دیتے جیل مینول کے مطابق, عدالت کے حکم کے مطابق. تو اس وقت تو نہ کسی عدالت کا حکم مانا جاتا ہے, نہ جیل مینول کے مطابق ان کی ملاقات کروائی جا رہی ہے. تو حالات کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہیں. باقی جہاں تک یہ تعلق ہے کہ جو اکانومسٹ کے اندر کوئی آرٹیکل چھپا, میرے خیال میں وہ جو آرٹیکل ہے اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں, کوئی نئی چیز کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے ماشاءاللہ. یہ تو اس طرح کی ساری چیزیں تو پاکستانی صحافی پہلے ہی رپورٹ کرتے رہے ہیں. اس کے اندر کیا کوئی بینک اکاؤنٹس پکڑے گئے, کیا لندن کی کوئی جائیداد آ گئی, کوئی آف شور کمپنیاں نکل آئی, کچھ بھی نہیں ہے. یہ طنز کر رہے ہیں آپ عقیل بھائی پہ, عقیل بھائی پہ طنز کر رہے ہیں, لندن کی پراپرٹیاں, آف شور اکاؤنٹ, یہ آپ ان کی قیادت پہ طنز کر رہے ہیں بغیر نام لیے. میں کہا میں دانا تو ڈالوں گا. نہیں عقیل بھائی پہ میں
तंज नहीं कर रहा बल्कि मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ। अच्छा आप डायरेक्टली कह रहे हैं, चले उन्होंने फिल्टर निकाल दिया बीच में से, डायरेक्टली कह रहे हैं। अच्छा नहीं अकील आपका दिल है कि मेरी और अकील भाई की कुछ हो, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरा ऐसा कोई दिल है। मुझे पता है हमारे भाई जो अकील मलिक साहब हैं वो वैसे ही निहायत ही महज़ब शख्सियत है। मैं जो आए रोज नई तरमीम निकाल देते हैं, कल उन्होंने कोई नई तरमीम में हमारे हवाले से कुछ निकाल देना, इसलिए मैं उनको आपके हवाले से तो खुसूसी निकालेंगे, आपके हवाले से खुसूसी निकालेंगे। वैसे भी उन्होंने पिछले दिनों मुझ इसको बाज़ाब्ता और बेज़ाब्ता का मतलब समझाया है।